جنگ سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و حدیث سے لفظ امی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا لقب بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ اس سے استدلال کر کے یہ بات کہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے اور اس کو کچھ صحیح سمجھ نہیں آئے قرآن و سنت کی، خود ہی اس نے اپنا من گھڑت مطلب سمجھ کے یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کیونکہ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کے سامنے زانوئے تلمذ نہ ہوا ہو، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مفسرین نے جہاں پر امی قرآن میں آیا نبی علیہ السلام کا، اس کے انہوں نے یہی معنی بیان کیا ہے کہ اس مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، وگرنہ الرحمن علم القرآن، تمام علوم اللہ نے خود رسول اللہ کو پڑھائے، حضور پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے۔ لیکن اگر ازروئے توہین کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا نبی تو پڑھنا لکھنا نعوذ باللہ نہیں جانتا تھا، تو وہ بندہ بے ایمان ہے اور پکا کافر ہے، اور وہ گستاخی کی نیت سے کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی وجہ ہمارے اہل سنت کے فتاوی جات میں یہ بات لکھی ہے، من قال نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعیل فقد کفر، من قال شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعیر فقد کفر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا نام توہین سے لے، جوتی مبارک کا نام توہین سے لے، وہ بندہ پکا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو رسول اللہ کی ذات کو توہین سے پکار رہا ہے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی قرآن و حدیث سے استدلال کر کے کہتا ہے جی دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو یہ اس کی عقل کا فطور کہیں گے ہم اسے۔ لاہور سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی ولی کرامت دکھا سکتا ہے؟ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی جناب آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت کا بیان فرمایا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر احادیث طیبات ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک ولی کی کرامت بیان فرمائی، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا وَقَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ وہ غلام اندھوں کو ٹھیک کر دیتا تھا، اور فرمایا وَقَانَ الْغُلَامُ يُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، تمام بیماریوں سے لوگوں کو وہ شفا دے دیتا تھا غلام، حالانکہ شفا تو اللہ دیتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے شفا کی نسبت ڈائریکٹ اس کی طرف کی، یہ نسبت مجازی تھی، حقیقت میں شفا اللہ دیتا تھا، وہ ولی تو وسیلہ بنتا تھا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا، حالانکہ مشکل کشا یہ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ جو نسبت ہے یہ نسبت مجازی ہے، اس کے اوپر 1 گھنٹے کی میں گفتگو کر چکا ہوں، خیر موضوع نہیں۔ صحیح مسلم کے اندر وہ کرامت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر جناب صدیق اکبر کی کرامت ہے، دیگر پچھلے لوگوں کی کرامات موجود ہیں۔ جو مطلق کرامت کا انکار کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کا کرامت کا ذکر ہے، جو اس کا بھی انکار کرے وہ تو کافر ہے۔ وگرنہ اپنا اس کے اندر مشکات المصابیح کے اندر حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب قائم فرمایا کرامات اولیاء کے اوپر، اس کے اوپر احادیث طیبات کوٹ کر کے انہوں نے کرامات لکھی، تو یہ کرامات برحق ہیں اور اس کے اوپر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ سعودی عرب سے صاحب سوال کرتے ہیں کہ مزارات پر ہونے والے غیر شرعی کاموں کے بارے میں علماء کرام کا کردار کیا ہے؟ علماء کرام کا کردار بالکل واضح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کچھ ساتھی عطا کرتا ہے، یأخذون بسنتہ، جو اس نبی کی سنت کو پکڑتے ہیں، یعنی وہ ایک جماعت ہوتی ہے ہر نبی کے ساتھ اہل سنت کی، اہل سنت سے مراد کہ اس نبی کی سنت پر چلنے والوں کی۔ فرمایا پھر بعد میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں وہ ان معاملات کو بدل دیتے ہیں، یعنی سنت طریقوں کے اندر خرافات لے آتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے مزارات پہ یہ ناچ گانے یا میلے یا خواتین کا اختلاط ہونا، یا جس طرح کے یہ لڑائیاں اور سرکسیں، یہ سب قرآن و سنت کے منافی ناجائز حرام کام ہیں۔ اب علماء کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا جو لوگ نبی کی سنت کو بدل دے، فرمایا جو ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، یہ مشکات المصابیح کے اندر روایت ہے، اور فرمایا اس کے علاوہ جو بندہ زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے برا جانے وہ بھی مومن ہے، اس سے علاوہ ایمان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو علماء کرام کے ہاتھ میں تلوار تو نہیں ہے، لیکن وہ زبان سے جہاد کر رہے ہیں، دل سے بھی جہاد کر رہے ہیں، 2 جہاد تو وہ کر رہے ہیں۔ اب تیسرا جہاد تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ان خرافات کو بند کروائے خود۔ ہند سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے تم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو آپ کا صیغہ ہے، ایک تو یہ تھوڑا سا جمع کے اندر آ جاتا ہے،
علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کے لائق ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ ایک ہے، تو رب تعالیٰ کے لیے ہمیشہ واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر لیتا ہے تو اس کے اوپر ہمارے بندے وہ بس کلیشن کوپ لے کے تو اس کے ہو جاتے ہیں اور جڑ دیتے ہیں، ہاں تم نے کیوں بولا۔ یہ کوئی جائز ناجائز والا اس کے اندر مسئلہ نہیں، ایک اچھا ہے، اچھا کام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادب کے زیادہ لائق ہے کہ واحد کا جملہ بولا جائے، اسی لیے تم کہا جاتا ہے، اے میرے اللہ تو اس طرح فرما، تو یہ واحد کا صیغہ ہے، تم یہ واحد کا صیغہ ہے، آپ یعنی 4 بندے بیٹھے ہوں جی آپ لوگ آ جائیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے آپ کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہاں اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا، اگر کوئی ادب کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کا صیغہ، اے میرے اللہ آپ ہم پر کرم فرمائیں، اس طرح کہتا ہے تو اس کو برا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود جمع کے صیغے بیان فرمائے، فرمایا انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور فرمایا نحن خلقنا، ہم نے پیدا کیا، یہ نہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو یہ انا ہم کہنا یہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود استعمال کیا ہے۔ یہ بھی اگر کوئی احترام کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کے اوپر ملامت نہیں کرنی چاہیے، ادب کے زیادہ لائق یہی ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ انڈیا سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے لوگوں کے گناہ دیکھ لیتے تھے، کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو فرمایا جب آخری قطرہ ہاتھ کا گرتا ہے اس کے ساتھ سارے گناہ کو بہا لے جاتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے نکل جاتے ہیں، اس طرح فرمایا پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جب پانی نیچے اترتا ہے تو گناہوں کو ساتھ لے کر اترتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا بیان فرمایا کہ یہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے آپ کے اعضاء کے گناہوں کو کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اب اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس پانی کے اندر بندے کے گناہ ہوتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب سوال ہے امام صاحب دیکھتے یا نہیں دیکھتے؟ سنن ترمذی کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ میرے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ جس مومن کو فراست دے وہ رب کے نور سے دیکھتا ہے، اور اگر امام صاحب دیکھ لیتے تھے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ ممکن ہے اور رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ کرم عطا، آج اگر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں، بندہ عقل سے سوچتا ہاں وہ کیسے دیکھتے تھے؟ اللہ نے جن کو شان دی ہے ان کی شان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط خیال آنا کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم؟ یہ مشکات المصابیح کے اندر کتاب الایمان کے اندر پورا چیپٹر ہے باب الوسوسہ، وسوسوں کے بیان میں، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر کافی رہنمائی ملے گی۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں جلا کے کوئلہ بنا دیا جاؤں، یہ تو میں قبول کر لوں گا جل جانا اور کوئلہ بن جانا، لیکن جو میرے دل میں خیال آتے ہیں اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، دیگر بات، یا رسول اللہ وہ میں بتا نہیں سکتا، اتنے برے برے خیال آتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک صریح الایمان، فرمایا یہ واضح ایمان کی علامت ہے۔ جب بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں برے برے وسوسے ڈالتا ہے، تو جو اگر کسی کے بارے میں اس طرح کے اللہ والوں کے بارے میں یا نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا شیطان آ کے اللہ کے بارے میں بھی وسوسے ڈالتا ہے، تو اس وقت یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے شیطان ذلیل ہو کے چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کو زیادہ وسوسے آتے ہوں یا نماز میں خیالات آتے ہوں، وہ روزانہ 100 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 2 صورتوں کی تسبیح کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائیں گے۔ سعودی عرب سے ایک دوست سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب والے اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ حال سامنے ہے، امریکہ کی ان کی بیچاروں کی گرانٹیں بند ہو چکی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں جو حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور تمام سلف و خلف علماء کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ عقیدہ ہے کیا۔ اس عقیدہ یہ اتنا ہے حاضر و ناظر کا، میں 2 لفظوں میں بیان کر دوں، انشاءاللہ ڈیٹیل سے پھر بیان کریں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ حدیث طیبات سے ثابت ہے۔ اب جو نہیں مانتا اس کی مرضی ہے، اللہ کے رسول کو جو نہیں مانتا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر فرمائے گا،
قرآن و سنت کے اندر یہی ہے، جب عبداللہ بن ابی مر گیا، حالانکہ وہ نمازیں تو پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، داڑھی شریف بھی اس نے رکھی تھی، وہ پگڑی بھی باندھتا تھا، سارے کام کرتا تھا، مسجد نبی شریف میں نمازیں پڑھتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں نہیں ہم مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، مکے میں پڑھتے ہیں، وہ بھی مسجد نبی میں پڑھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کافروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر تھا، تو رب اور رب کے رسول کے منکروں کا حال اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کم از کم ہمیں رسول اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال تو بعد میں۔ مرید کے سے ایک دو سوال کرتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت ہے، اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحابی کا قول حجت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 73 فرقے ہوئے تھے، 72 فرقے ہوئے تھے، فرمایا میری امت میں 73 فرقوں پہ میری امت بڑھ جائے گی، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں کامیاب اور جنتی جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والی ہوگی۔ اب صحابہ کا طریقہ حجت ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فبأی مقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کے اقوال بھی حجت ہیں، صحابہ کے افعال بھی حجت ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا وہ صحابہ کرام کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا، بلکہ علماء اصول محدثین کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا اگر کوئی صحابی کسی بات کو بیان کرے تو وہ بھی حدیث ہے، اس کو حدیث ہی کہا جائے گا، کیونکہ صحابی نے یا تو وہ کام کرتے رسول اللہ کو دیکھا ہوگا یا نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا، تو صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور تقریرات کو علماء کرام نے حدیث کا درجہ دیا ہے، یعنی یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ اگر قرآن و سنت سے ٹکرائے تو اس کے بارے میں ظاہری سی بات ہے علماء کرام نے اصول وضع کر دیے ہیں، علوم وضع کر دیے ہیں، اسماء اور رجال کے اوپر پرکھ کے دیکھا جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے ذاتی اجتہادات تھے، جمہور صحابہ کی میجورٹی ایک طرف تھی، ایک یا دو صحابہ کرام کے اپنے ذاتی اجتہادات ایک طرف تھے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی تھی صحابہ کی ان کے اقوال اور افعال کو ترجیح دی جاتی ہے، اور ان کے جو صحابہ کرام کے ذاتی وہ اجتہاد، اور اجتہاد کی دو قسمیں، صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، صحیح ہو تو ڈبل اجر ہے، غلط ہو تو ایک اجر ہے، اس کے اندر گناہ والی تو بات ہے ہی کوئی نہیں۔